بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موتا اردن میں وادی بلقا کے نزدیک ایک آبادی کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں پیش آنے والا یہ سب سے خونریز معرکہ تھا، اور در حقیقت یہی وہ جنگ تھی جو آئندہ عیسائی مملکتوں کی شکست کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمیر کو اپنا ایک نامہ مبارک دے کر شاہ بصرہ کے پاس بھیجا۔ جب وہ موتا میں رکے تو کیسر روم کے گورنر شرجیل بن عمرو نے گرفتار کر کے ان کا سر قلم کر دیا۔ قاصد کے قتل کا یہ سانحہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت شاق گزرا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خون کا بدلہ لینے کا فیصلہ فرمایا اور 3000 صحابہ کرام کا لشکر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں دے کر فرمایا، اگر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل ہو جائیں تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب امیر ہوں گے، اور اگر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قتل ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ہوں گے۔ مسلمانوں کی 3000 مجاہدین کی فوج شام کے سرحدی علاقے میں پہنچی تو جاسوسوں نے اطلاع دی کہ کیسر روم بلقا کے نواح میں 1,00,000 جنگجوؤں کے ساتھ خیمہ زن ہے۔ مسلمانوں کے تو تصور میں بھی نہیں تھا کہ ان کی اتنی بڑی فوج سے لڑائی ہوگی۔ ایسے میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت پرجوش تقریر کر کے مسلمانوں میں جذبہ جہاد بیدار کر دیا۔ پھر پوری دنیا نے یہ حیرت کن منظر دیکھا اور اللہ کے سپاہی بے سر و سامانی کی حالت میں اپنے گھروں سے کوسوں میل دور 1,00,000 عیسائی فوجیوں سے جا ٹکرائے۔ لشکر کے امیر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم لیا اور بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے علم اٹھایا اور شجاعت و بہادری کے جوہر دکھانے لگے۔ جھنڈا دائیں ہاتھ میں تھا، دشمن نے ہاتھ کاٹ دیا، جھنڈا بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا۔ کچھ دیر لڑائی کے بعد وہ ہاتھ بھی کٹ کر دور جا گرا۔ جھنڈے کو دونوں کٹے ہوئے خون آلود بازوؤں کے درمیان سینے سے لگا کر بلند رکھا۔ پھر ایک رومی نے اس زور سے تلوار ماری کہ جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہوتے ہی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لپک کر علم اٹھا لیا اور داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہو گئے۔ تینوں سپہ سالار شہید ہو چکے تھے کہ حضرت ثابت بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور جلدی سے علم بلند کرتے ہوئے آواز لگائی، اے اللہ کے سپاہیوں، اب کسی کو اپنا سپہ سالار مقرر کر لو۔ پھر متفقہ طور پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کر لیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم لے کر آگے بڑھے تو رومیوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ خود ان سے مروی ہے کہ جنگ موتا میں میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں اور پھر صرف ایک چھوٹی سی تلوار ہاتھ میں بچی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو میدان کے حالات اور پل پل سے آگاہ رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان جنگ کا نقشہ صحابہ کے سامنے یوں بیان فرمایا، سب سے پہلے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا لیا اور شہید ہو گئے۔ پھر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر ابن رواحہ نے لیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لے لیا اور اللہ نے انہیں فتح نصیب فرمائی۔ جنگ کا حال بیان فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اس معرکے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شجاعت و بہادری کے جوہر دکھانے کے ساتھ جنگی حکمت عملی کا بھی ایسا شاندار مظاہرہ کیا کہ دشمن خوف زدہ ہو کر پسپا ہونے پر مجبور ہو گیا۔ جنگ کے دوسرے روز نماز فجر کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نئے سرے سے لشکر کی صف بندی کی۔ اگلی صفوں کے فوجی پیچھے لے گئے اور پچھلی صفوں کے آگے۔ اس سے
رومی سمجھے کہ مسلمانوں کی تازہ دم فوج آ گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اس خوف سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور لڑتے ہوئے آہستگی کے ساتھ مسلمانوں کو پیچھے ہٹانا شروع کر دیا۔ خوفزدہ رومی سمجھے کہ مسلمان اس طرح پیچھے ہٹ کر ہمیں گھیر کر مارنا چاہتے ہیں، چنانچہ انہوں نے پیچھے ہٹنے والے مسلمانوں کا پیچھا نہیں کیا اور کچھ دیر اپنی جگہ کھڑے رہے، پھر واپس پلٹ گئے۔ پھر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی فوج کے ساتھ مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ اس جنگ میں 12 صحابہ کرام شہید ہوئے، جبکہ رومیوں کے مقتولین کی تعداد کا اندازہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے ٹوٹنے والی 9 تلواروں سے لگایا جا سکتا ہے۔ رومی اس وقت دنیا کی سب سے بڑی بادشاہت اور سب سے بڑی عسکری قوت تھے۔ شکست نہیں ہوئی۔ ہمیشہ فتح نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم چومے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فتح کارآمدیوں اشکار کیا ہے۔ امام حاکم نے اپنی مستدرک روایت نمبر 5299 میں اور طبرانی نے الکبیر میں، ابو یعلا نے اپنی مسند ابو یعلا میں ہاشم کی سند سے، امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جلد 7 صفحہ 133 میں روایت کیا ہے۔ جنگ یرموک کے 12ویں دن جب حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ان سے پوچھا گیا کہ حضرت، جب میدان جنگ میں ہر طرف تلواریں چل رہی تھیں، اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ٹوپی کی فکر لگی ہوئی تھی، اس کی کیا وجہ تھی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلق کروایا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بالوں میں چند بال مبارک اپنے پاس رکھ لیے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے خالد، ان بالوں کا کیا کرو گے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے ان مبارک بالوں سے تبرک حاصل کروں گا اور جنگوں میں اپنے دشمنوں کے قتال پر اللہ سے مدد طلب کروں گا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے خالد، جب تک یہ بال تمہارے پاس رہیں گے، ان کے وسیلے سے ہمیشہ تمہاری مدد کی جاتی رہے گی۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر میں نے ان مبارک بالوں کو اپنی ٹوپی کے اگلے حصے میں محفوظ کر لیا، اور میں جب بھی اپنے دشمنوں سے مقابلے کے لیے جاتا ہوں تو اللہ عزوجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے میرے دشمنوں کو شکست و ذلت سے دوچار فرماتا ہے۔